قرآن کریم کے اندر محکم اور متشابہات دو طرح کی آیات مبارکہ کا ذکر آتا ہے، اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت فرما دیں۔ یہ بہت اچھا سوال ہے اور قرآن مجید پڑھنے والے ہر شخص کو اس سے واسطہ پڑتا۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں محکمات بھی ہیں، کتاب کی اصل تو وہ ہیں، کچھ متشابہات ہیں۔ اب یہاں ایک فتنہ اٹھ کھڑا ہوا کہ ہر گروہ جس آیت کو نہیں نہ ماننا چاہتا، اس کے عقیدے یا نظریے کے خلاف ہوتی ہے، وہ کہتا ہے یہ متشابہات میں، جو اس کے حق میں جاتی کیا یہ کہتا ہے یہ محکمات میں ہے۔ یہ ہم جبریہ، قدریہ اور جتنے گروہ ان کی کتابیں پڑھیں نا تفسیر کی، تو بڑے بڑے علماء کا یہی رویہ کہ اپنے حق میں جاتی ہے تو کیا دیتے ہیں یہ محکم ہے، اور خلاف جاتی ہے تو کیا دیتے ہیں متشابہات میں سے، اس کو اڑا دیتے ہیں۔ ایسی بات نہیں۔ اور کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ متشابہات شبہ کی چیزیں ہیں، قرآن مجید میں شبہ کی کوئی چیز نہیں ہے، سب محکم ہی، احکمت آیات ہو، ایک لحاظ سے تو سارا قرآن محکم ہے کہ اس میں کوئی شک شبے والی بات نہیں۔ تو مشتبہات نہیں، اللہ نے کہا کہ شبے والی، مشتبہات نہیں، متشابہات۔ متشابہات کے بارے میں بات بہت اہم بات ہے، اس کو ضرور آج کے اس پروگرام میں سمجھنے کی سارے حضرات کوشش کریں۔ متشابہات مشتبہات نہیں ہیں کہ شبے والی چیزیں نہیں ہیں، وہ بھی محکمات پختہ، مگر متشابہات تشابہ ملتی جلتی ریزمبلنگ، وہ کیا کچھ چیزیں اس دنیا کی ہیں جہاں ہم رہ رہے ہیں، ہم نے ان کے لیے الفاظ لغت میں تجویز کیے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اگر پانی بولیں تو ہر شخص جانتا ہے کہ پانی یہ چیز ہے، آگ بولتے ہیں آگ کو سمجھتے ہیں، مگر جب اس دنیا کی بات ہوتی ہے نا، عالم نادیدان سین ورلڈ، دو جہاں ہمیں یہاں نظر نہیں آتی دنیا، جنت ہے، دوزخ ہے، حساب و کتاب ہے، میزان، صراط، فرشتے ان کے پار، اللہ اور اس کا عرش، جو بھی ہماری آنکھوں سے اوجھل دنیا، اس کے بارے میں جب بات کرنی پڑتی ہے، ہاں متشابہات کی بات کی، تو آپ دیکھیں نا، اگر کوئی شخص یورپ نہیں گیا یا کوئی ایسے ملک میں نہیں گیا جہاں کچھ ایسی چیزیں جو جہاں نہیں، تو سمجھانا پڑے تو تشبیہ سے کام لیا جاتا ہے، شبہ نہیں تشبیہ، مثال دینی پڑتی ہے کہ یہ شے آپ نے دیکھی ہے یار، اس سے ذرا ملتی جلتی، تشابہ کا معنی ملتی جلتی۔ اب جب فرشتوں کا جنت دوزخ کا ذکر ہوتا، آپ جانتے ہیں اگر ذکر ہی نہ کیا جائے شوق کیسے پیدا ہو، دوزخ کے عذاب کا بیان نہ، ڈرے ہم کیسے، مجبوری بھی ہے کہ بیان کرنا، مگر اس کے لیے الفاظ ہماری لغت میں نہیں، وہ چیزیں ہم نے دیکھی نہیں، اس کے لیے لفظ بنائے نہیں۔ اب جب ان کا ذکر کیا جاتا تو ہماری دنیا کی کسی ملتی جلتی چیز سے تشبیہ دے کر بیان کیا جاتا، اس لیے لائن کیا کہ اس دنیا کی بات ہوگی طبیعیات کی تو وہ محکمات ہوگی، وہاں متشابہات کوئی نہیں ہوگا۔ جب دوسری دنیا کی بات ہوگی عالم غیب کی، وہ متشابہات ملتی جلتی ہوں گی، لفظی معنی نہیں لینا۔ اب دیکھیں نا، جنت کا ذکر ہوتا تو بیان ہوتا کہ وہاں کیلے ہیں، وہاں انگور ہیں، وہاں دودھ کی نہریں ہیں۔ اگر یہ چیزیں وہی ہیں جو اس دنیا میں، تو پھر جنت کیا الگ ہوئی، پھر تو ساری دنیا کھا پی رہی۔ جی دیکھیں نا، کسی کو تشبیہ کے طور پر کہہ دیں بہادر آدمی کو شیر آیا، دوسرا درندے کے معنی میں لے کر شیر تو ہوتا چار پایا، اس کی ٹانگیں دیکھنی شروع کرے، دم دیکھنی، یہ وہ احمق ہے، وہ تشبیہ ہے۔ اس لیے جو چیزیں ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے، ان کا جو بھی بیان ہے وہ میں تشبیہات اور تمثیلات ہیں، صرف ملتی جلتی ہے، ہزار میں سے شاید ایک حصہ ہوگا ہماری دنیا کو اس سے ملتا، اصل حقیقت وہاں جا کر معلوم ہوگی۔ ہمیں ایمان رکھنا چاہیے کہ وہاں نعمتیں ہیں، پھل ہیں، مگر وہ ایسے نہیں، کیونکہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا بندوں کے لیے تو اللہ نے وہ تیار کیا جو آنکھوں نے نہیں دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا، اور دل میں بھی ان کا خیال کبھی نہیں آیا۔ اس لیے وہ نہ یہ کیلے ہیں نہ انگور ہیں، وہ وہاں ہی جائیں گے، ماشاءاللہ اللہ نصیب کرے تو پتہ چلے گا کہ اللہ اکبر، ہم جو سمجھے بیٹھے تھے یہ تو اس سے ہزاروں کروڑوں گنا زیادہ کوئی بہتر چیز ہے، مگر یہاں ہم اندھوں کو جو وہ دنیا نہیں دیکھ سکتے، سمجھانے کا طریقہ سوائے مثال کے اور کوئی نہیں۔ ہم سمجھتے دودھ بڑی عمدہ ہے، بھائی دودھ کی لہریں ہوں گی، دودھ تو یہاں بھینسوں کا گاؤں کا لوگ پی رہے، اگر یہی ملے گا تو کیا نعمت تھی، نہیں وہ کچھ اور ہی چیز ہوگی، ہم نہیں یہاں نہیں سمجھ سکتے، ایمان رکھنا ہے۔ جی